اس موقع پہ جب اس وقت ملک کی بڑی الارمنگ سچویشن ہے، پاکستان بار کونسل نے یہ اقدام اٹھا کر اور تمام ملک کے جو وکلاء جو کمیونٹی کے رہنما ہیں ان کو یہاں اکٹھا کر کے بڑا قابل احسان اقدام کیا ہے۔ وکلاء کمیونٹی وہ ہے جس نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کی جنگ لڑی ہے، جس نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑی ہے، جس نے ہمیشہ رول آف لا کی جنگ لڑی ہے۔ اور جب بھی اس ملک پہ کسی طالع آزما نے عدلیہ کی آزادی پہ وار کرنے کی کوشش کی یا پارلیمنٹ پہ وار کرنے کی کوشش کی تو یہ آپ لوگ ہی تھے، یہ وکلاء لوگ ہی تھے جو باہر نکلے اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس وقت بھی ملک کوئی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہے، جیسے سر نے کہا کہ کچھ عناصر ایسے سرگرم ہیں کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں جس سے نہ صرف عدلیہ کی بدنامی ہو، پارلیمنٹ کی بدنامی ہو، آئین کی بے توقیری ہو، اور اس کے بعد جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر اپنے منمانی فیصلے کیے جائیں۔ اس موقع پر تمام وکلاء رہنماؤں کا اکٹھے ہونا، میں کہتا ہوں آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ سارے لوگ آئے اور ایک نقطے پہ اکٹھے ہوئے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، اس ملک میں جو ہے پارلیمنٹ کی بالادستی۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے۔ جمہوری پارلیمانی نظام میں قانون سازی پارلیمان کا حق ہے، اور یہ بڑی عجیب سچویشن ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون سازی کرتی ہے، اور قانون سازی بھی وہ کرتی ہے جو عرصہ دراز سے جو وکلاء کمیونٹی کی ایک جو درینہ مطالبہ تھا، جو یہ ابھی کا مطالبہ نہیں ہے، میرے خیال 2019 میں پاکستان بار کونسل نے 2008 سے شروع ہوا اور 2019 میں جو آپ کا ایک لاہور میں اجلاس ہوا، وہاں پہ اس وقت چیف جسٹس صاحب آصف سعید خوسا صاحب تھے، اس وقت انہوں نے اتفاق بھی کیا۔ اتنا پرانا مطالبہ جو آپ کا چلا آ رہا ہے کہ آرٹیکل 184(3) میں جو ہے وہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، وہ کسی ایک فرد بے واحد کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے، سینئر ججز اس اختیار کو استعمال کریں، اور پھر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کو آپ نیچے سے اٹھائیں اور فیصلہ کر دیں اور وہ فیصلہ حتمی ہو، اس میں ایک رائٹ آف اپیل بھی ہونا چاہیے۔ اس میں کہاں پہ عدلیہ کی آزادی پہ قدغن لگانے کی کوشش کی گئی، اور اس پہ ابھی ایک ایکٹ بنا بھی نہیں، اور اس پہ آپ کسی پٹیشن پہ نوٹس لے کے اور اس پہ آپ ریسٹریننگ آرڈر بھی پاس کر دیں۔ دیکھیں آپ سارے سینئرز ہیں، ہم مجھ سے تو سینئر ہیں سارے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاں پہ جب کسی قانون کی وائریز کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہاں پہ تو ریسٹریننگ آرڈرز ایلینز ہوتے ہیں، وہاں پہ تو کسی طور پہ بھی ریسٹریننگ آرڈر پاس نہیں کیا جاتا، تو فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ایسی بات کر دینا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھیں اس سے عدلیہ کی ساکھ خراب ہو رہی ہے۔ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے جو ہم لوگ اکٹھے ہیں کہ ہم کو عدلیہ مخالف ہیں، ہم عدلیہ کا احترام چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عوام میں عدلیہ کی ساکھ بہتر ہو، لیکن اس طرح کے جو ہے اقدامات سے، اور پھر جو ہے جب آپ بینچ بناتے ہیں تو پہلے جب یہ الیکشن کمیشن کی سماعت ہو رہی تھی تو جناب حسن رضا پاشا صاحب، جناب ہارون الرشید صاحب، یہ ہم سارے وہاں پہ پیش ہوئے آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس، اور ان کو وہاں پہ ریکویسٹ کی کہ آپ کے ان اقدامات سے یہ باہر جو ہے آپ کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، تو برائے مہربانی آپ خود فل کورٹ بنا دیں، پھر جو بھی فیصلہ ہو، چاہے فیصلہ یہی ہو، لیکن عوام پہ یہ تاثر تو نہ جائے کہ ایک من مانا بینچ بنا کے ایک فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا، اور پھر ابھی بھی جو 8 رکنی بینچ بنایا گیا اس میں آپ دیکھیں گے کہ سینئر ججز کو نظر انداز کر کے بنایا گیا۔ تو اس طرح کے اگر اقدامات کیے جائیں گے اور پارلیمان کی جو حدود ہے اس پہ داخل ہونے کی کوشش کی جائے گی، ہم کہتے ہیں تینوں ادارے جو ہیں، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، ان تینوں اداروں کی اپنی اپنی حدود ہے اور اپنی اپنی حدود میں رہ کے وہ کام کریں۔